شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، تمام مرحوم مومنین مومنات، بالاخص بانیان مجلس دے مرحومین مرحومات دی مغفرت اور بلندی درجات واسطے سارے حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ابعث ثواب سورة الفاتحہ الى ارواح المرحومین البانین المجلس المبارک المیمون۔ اللہم اغفر خطیاتہم وسیئاتہم واحشرہم مع النبی الکریم والآئمة المعصومین۔ اللہم اجعلہم عندک علی العلیین ورحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قبولیت اعمال و عبادات واسطے باوازی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تمام محبان اہل بیت دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناموس دہر حجت اثنا عشر سرکار ولی العصر دے ظہور تعجیل واسطے پرخلوص صلوات۔ صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ بلند صلوات خداوند عالم تمام مومنین نو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصاً بانیان مجلس دے تمام زحمات سعی و کوشش خداوند عالم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ بحق کی شہدائے کربلا مومنین دے نیک حاجات قبول فرمائے، مومنین دے گھران خیر و برکت عطا فرمائے، خصوصاً بانیان مجلس دے رزق مالک مزید وسعت عطا فرمائے، خدمت مکتب اہل بیت دی توفیق عطا فرمائے، خداوند منان سارے لمحات اوقات اپنی بارگاہ عبادت عظیم شمار فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال مومنین دے تمام نیک حاجات قبول فرمائے، خصوصاً بانیان مجلس دیاں تمام حوائج شریعہ نو خداوند عالم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ التماس ہے سارے حضرات انہا دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ اج دی مجلس جس معصوم دی شہادت دی مناسبت نال ہے، اس معصوم ہستی دا نام موسیٰ ابن جعفر ہے۔ حضرت دی کنیت ابو الحسن ہے، القاب بہت سارے معروف لقب کاظم ہے۔ حضور دی والدہ معظمہ دا نام حمیدہ خاتون ہے۔ 7 صفر 128 ہجری مکہ اور مدینہ دے درمیان مقام ابوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوتا۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ ایک منادی نے اس مولود مسعود دی ولادت تے 3 ندائیں بلند کی تھیں۔ پہلی ندا آئی، اے مولود مسعود تو کتنا باعظمت ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات جو تن منتخب فرمایا، اور اے مولود مسعود اللہ نے تن اسرار علمی دا خزینہ قرار فرمایا۔ سامعین محترم دوسری ندا آئی کہ اے مولود مسعود تو کتنا باعظمت ہے، تیرے نال محبت کرن والے شخص واسطے اللہ نے رحمت نو لازم قرار فرمایا، اور تیرے محب واسطے اللہ نے تیرے نال محبت کرن والے واسطے اللہ نے مغفرت و بخشش دا وعدہ فرمایا ہے، اور مغفرت و بخشش دا نتیجہ اللہ نے جنت قرار فرمایا۔ توجہ ہے نا حضرات؟ اور ایک تیسری ندا آئی کہ اے مولود مسعود تو کتنا باعظمت ہے، دنیا کسی شخص کو کتنا ہی وسعت رزق کیوں نہ ہوئے، تیرے دشمن واسطے اللہ نے جہنم نو لازم قرار فرمایا۔ میں انہاں کلمات دی روشنی عرض کرسا، جس شخص دے سینے اس معصوم دی محبت ہے وہ سجدہ شکر ادا کرے کہ وہ خوش نصیب ہے جس واسطے اللہ نے رحمت نو لازم قرار فرمایا۔ پہلا عمل میرے مولا امام معصوم نے پہلا عمل دنیا جو آمن تو بعد اپنی پیشانی سجدہ خالق کی جھکائی، اپنے مالک و خالق دی عظمت و کبریائی دا اعتراف فرمایا، اور اہل
اہل دنیا تے واضح فرمایا او کیڑی باعظمت ذات ہے جیدی بارگاہ موسیٰ کاظم بھی جبین نیاز جھکیندہ نظر آ رہا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، قرآن پاک دی جس آیت نو وارث قرآن نے تلاوت فرمایا، روایات شاہدن کہ میرے معصوم امام نے سجدہ خدا تو سر اٹھایا اور قرآن پاک دی اس آیت نو تلاوت فرمایا، شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ وارث قرآن نے قرآن دی اس آیت نو تلاوت کر کے زمانے والیاں تے واضح فرمایا کہ جنہاں نو اللہ امام بڑھائے وہ دنیا چاہ تعلیم حاصل نہیں کر دے بلکہ وہ درسگاہ خدا دے تعلیم یافتہ۔ ایک صلوات تو پڑھ دے سارے معصوم۔ ماشاءاللہ، معصوم دی عظمت ایک صلوات ہو اور سارے بلند آواز میں۔ روی عن ابی بصیر قلت لأبی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جعلت فداک بما یعرف الامام۔ ابو بصیر تو روایت ہے جو میں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت چاہیا، میں سلام تو بعد عرض کی تھی، میری جان تو آڑے تے قربان، غلام ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے، بما یعرف الامام، امام دی شناخت کیا ہے، امام دی پہچان کیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی بندہ دعوت کر سکتے کنہ لوگا دعوی نبوت کیتا، کنہ جی دعوی رسالت کیتا، ممکن ہے کوئی دعوی امامت کر دے۔ مولا امام دی شناخت کیا ہے؟ قال بخصال، فرمائے امام دی امامت دیاں بہت ساریاں شناختاں اور بہت سارے اوصافاں، اما اولہن بشیء تقدم من ابیہ اشار بہی الیہ لیکون حجتا۔ فرمایا سب تو پہلی شناختی ہے کہ باقبل امام ما بعد امام دی امامت دا اعلان کرے۔ غور نہیں فرمایا حضرات نے؟ ما قبل ما بعد دی امامت دا اعلان کرے، جیسا کہ اس مجلس سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جڑا آگاہ نہیں، ہر شخص جان دے شروع کائنات تو سنت الہی یہ ہے کہ ہر ما قبل نے ما بعد معصوم دی آمد دی اطلاع اور پیشین گوئی فرمائی، آدم تا خاتم بلکہ خاتم الانبیاء دی ہر نبی پیشین گوئی کردہ آیا، حتیٰ سرکار ختمی مرتبت تشریف لے آئے اور اس وقت تک رحمت دو عالم نے بھی یہ جہان نہیں چھوڑیا جب تک اپنے ماں بعد حجت دی امامت دا اعلان نہیں فرمایا۔ یہ نا جی کچھ سر ہلائی رکھو، میں پڑھی رکھتا انشاءاللہ۔ کیوں میرے شرفاء مومنین، واضح ہے نا شیعہ سنی کتب دے اندر حدیث غدیر خم موجود ہے، سرکار رحمت دو عالم نے 2 4 10 15 20 100 بندے چ نہیں، لاکھ سوا لاکھ مجمع دے اندر اعلان کر کے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، زیدہ میں مولا میرے بعد ہوں دا علی مولا۔ صلوات پڑھ دے سارے حضرت دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام دی امامت دی پہلی شناخت کہ ما قبل ما بعد معصوم دی اسمت امامت دا اعلان کرے۔ وَيُقَلِّمُ النَّاسِ بِكُلِّ لِسَان، فرمایا امام دی امامت دی دوسری پہچان یہ ہے کہ امام ہر شخص نالو دی زبان اچ گفتگو کر سکتے ہیں۔ آئے 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 آئے، امام زبان دا محتاج نہیں ہے بلکہ ان آنکھاں زبان امامت دی محتاج نظر آئے۔ اور فرمایا امام دی امامت دی تیسری پہچان
امام او ہے جڑا منطق و تیر جاندا ہوئے، جڑا پرندیاں دی زبان تو بھی آشنا ہو۔ سبحان اللہ۔ امام ہفتم نے ارشاد فرمایا ابو بصیر امام دی چوتھی پہچان یہ ہے کہ ہر ذی روح کلام کرے، امام دی کلام نو سمجھدا بھی ہوئے اور جواب دین دی صلاحیت بھی رکھے۔ قبلہ امام نے جدہ حدیث بیان فرمائی فلم یلبس ان دخل الرجل الخراسانی، اجا امام دی گفتگو تمام نائی ہوئی کہ خراسانی فارس درہن والا، فارسی بولن والا امام دی محفل اچ داخل ہو اور قبلہ سلام تو بعد اس نے عربی زبان اچ امام نال گفتگو شروع کی تھی۔ وہ فارسی ہا خراسانی ہا گفتگو عربی شروع کی تھی، لیکن سبحان اللہ امام نے انہی گفتگو دا جواب فارسی زبان دینا شروع فرمایا۔ وہ عربی گفتگو کر رہا امام دا جواب فارسی زبان۔ تعجب نالا دے فرزند رسول میرا گمان ہا کہ شاید تساں میری زبان تو واقف نہ ہو۔ امام نے تعجباً فرمایا سبحان اللہ فما فضلی علیک، اگر میں تیری زبان ہی نہ جانتا ہوں تو میرا ماموم کیسا، میں تیرا امام کیسا۔ میں تیری زبان تو ہی آگاہ نہ ہوا تو منن والا کیسا، میں تیرا پیشوا کیسا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے حضرات؟ اور اس موقع تے بھی امام نے اس بات نو وضاحت نال فرمایا اللہ نے ہر صفت کمال امام نو با کمال بنائے۔ ارشاد فرمایا امام واسط لازم ہے کہ ہر اس صفت نال متصف ہوئے جس نو عقلائے روزگار کمال سمجھ دے ہون، اور قسم اٹھا کے میرے امام نے فرمایا قسم اس ذات دی جن دے قبضہ قدرت میں معصوم دی جان ہے، اس وقت اللہ نے ہر صفت کمال میں معصوم نو عطا فرمائی۔ سجدہ شکر ادا کرو خداوند عالم نے تہن ایسا پاکیزہ خانوادہ نصیب فرمایا۔ ایک بڑی پرلطف روایت میرے سامنے ہے، میں مومنین تک منتقل کرنا چاہنا، لیکن اندہ ہدیہ پہلے صلوات ہو گئے سارے۔ قبلہ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ ایک مومن ہے نام شقیق ہے، شقیق۔ وہ روایت کر دے حج دا موسم مناسک حج دی ادائیگی واسطے لوگ عازم سفر حجن، میں بھی سفر حج واسطے آمادہ ہویا۔ پہلی منزل جس دا نام قادسیہ ہے جتے حجاج کرام قیام کر رہے ہیں، نادے میں بھی رک گیا۔ بڑی کثرت، بڑا ازدحام لوگ آندہ ہجوم، ایک مقام دے لوگ اپنی مصروفیات مصروفاً شخص آدھے میں بھی آیا۔ میں حجاج کرام دی کثرت دکھی، مگر اچانک میری نگاہ پہ کچھ فاصلے تے ایک نوجوان، بلکہ میں عربی دے لفظ پڑھا فَنَظَرْتُ إِلَى فَتَى حُسْنَ الْوَجْهِ، کچھ فاصلے تے ایک جوان نظر آیا جن دا چہرہ ان چمکدا جویں چودھویں دا چند چمکدا۔ وہ عبادت خدا اچ مصروفہ، بڑا خوبصورت بدن، اعضائے جسم بڑے نرم و نازک۔ غور فرمایا حضرات، آدھے متاثر ہویا ہوں دی ظاہری جسامت تو دی ظاہری شخصیت تو متاثر ہویا، مگر شیطان دشمن انسان ہے من گمراہ کیتا سے۔ آکھن لگا اس تو متاثر نہ ہو، یہ کوئی صوفی نوجوان ہے جڑا انہا سارے حجاج کرام تے اپنی عبادت تے طریقت دروپ جمعونا چاہتے ہیں۔ تو یہ گمان میرے ذہن چایا، میں تنبیہ کرن واسطے، سرزنش کرن واسطے اس طرف بڑھے ہاں۔ دھیان رہے میرے پاسے، اوہا عبادت خدا اچ مصروف، ادھے چند قدمہ دے فاصلے تے میں نم پہنچیا،
اس نماز دا آخری سلام ادا کرن دے بعد میری طرف ڈٹھا، غضبناک نگاہ نال ڈٹھا، ادھے اندھی نگاہ اچ کوئی اتنا روب تے دبدبا ہا، میری اکھی زمین دو جھک گئیاں، اس نام لے کے میں بلایا، یا شقیق اجتنبو کثیرا من الظن، نال قرآن دی آیت نو تلاوت فرمایا، اے شقیق اللہ دا قرآن آدے بدگمانی تو اجتناب کرو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوندے رہے۔ میرا اتنا پڑھیا لکھیا مجمع اگر اس بات تو لطف نہ لے سی تو وقت کون لے سی؟ سبحان اللہ۔ میرے نال ہو نا سارے حضرات، ادھے میرے ذہن جڑا گمان ہا اس بدگمانی تو اجتناب، اللہ نے قرآن جڑی آیت نازل فرمائی، اس نوجوان نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، ادھے میں ششدر رہ گیا، متعجب تے حیران رہ گیا، یہ عام جوان تا نہیں، یہ کوئی عبد صالح ہے، کوئی بڑا صاحب تقوی اور پارسا شخص ہے۔ ادھے میں سوچیندہ رہ گیا، وہ مسلح عبادت سمیٹے، میری نظرہ تو جھلو گئے، میں دست دعا بلند کیتے ہیں، میں کہ پروردگار کوئی ایسا سبب پیدا کر اس جوان دی من دوبارہ شرف ملاقات نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اے میں بدگمانی کیتی ہے، میں معافی منگا، میں معذرت کراں، میں اس نوجوان تو معافی دا طلبگار ہوں۔ جوان عزیزوں، میرے قابل احترام بزرگوں، آدھے اگلی منزل آئی جس کا نام ہے منزل واقصہ، اس منزل تے قافلے رک گئے، میں بھی رکا، میں ڈٹھا، اچانک میری نگاہ پئی، دور تو ہوا جوان نظر آیا، مگر اس وقت انداز ہو رہا آزاؤ تضطرب، خوف خدا چوندے آزا مضطرب ہن، و دموعہ تجری، خوف خدا اکھی وستیاں پڑیاں ہن، دے بدن اچ لرزا ہا۔ ادھے میں معذرت کرن واسطے جو میں بدگمانی کیتی آئی، میں معافی منگن واسطے میں اندھے قریب آیا، آدھے اجا میں کچھ قدمہ دے فاصلے تے ہم، اس نوجوان نے قرآن پاک دی اس آیت میں تلاوت فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، خالق فرمائے دے جڑا معافی منگے میں معاف کرن والی ذات۔ پتہ نہیں تسا کتنا لطف لے سو، میں طالب علم یقین فرماؤ، ایس 5 رجب دی مناسبت نالے واقعہ میں نقل کیتے، مومنین دی خدمت اچ بیان کیتے، آپ بار بار لطف لے اور اس خالق دا سجدہ شکر ادا کیتے کہ اس کریم خالق دا احسانی جے موسیٰ کاظم جیا امام عطا فرمائے۔ اس شخص آدھے اس قرآن پاک دی اس آیت نو تلاوت فرمایا جس سے اللہ نے توبہ کرن والے نال مغفرت تے بخشش دا وعدہ کیتا، حیران رہ گیا، سوچیندہ رہ گیا، یہ جوان کون ہے جڑا میرے ذہن میں ہر اٹھن والے بات نو بھانپ رہے وقت اس سے مطابق قرآن دی آیات دی تلاوت کر رہے ہیں۔ آدھے میں سوچیندہ رہا، بول نہیں سکیا، زبان چھو کوئی جملہ نہیں نکل سکیا، او جوان چلا گیا۔ میں والدعا دے حد چاہے میرا اللہ میرے گناہ رکاوٹن ہوندے نہ کئی باری گناہ رکاوٹ جو بندہ معصوم دے قریب نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا حضرات، میرا مالک میرے گناہ رکاوٹن جو میں اس جوان دی معرفت نہیں مل رہی، میرا مالک میں اس نوجوان دی معرفت اور شرف ملاقات عطا فرما۔ اگلی منزل آئی زبالہ، میں منزل زبالہ تے آیا، میں ڈٹھا قافلے رکے ہوئے، میں بھی رک گیا۔ آدھے میں ڈٹھا ہوا نوجوان کنویں تے کھڑے ہو کے ڈول سٹے اس کنویں دے اندر پانی وستے، آدھے میں ڈٹھا رسی، ڈول دی رسی کٹ گئی، وہ ڈول پانی دی نچلی سطح تک چلا گیا۔ میں پریشان ہویا، یہ نوجوان سفر حج اتنا لمبا طولانی سفر کر کے آ رہا، تشنگی غالب ہو سوس، پیاس غالب ہو سوس، اور ناگاہ اندہ ڈول پانی چلا گیا،
پتہ نہیں اندی پیاس کی میں بجھسی اللہ جانے نوجوان ہم سیراب کی میں ہو سی آدھے میں یو سچیندہ پیام جو اس نوجوان دعا دے ہاتھ بلند کیتن اپنے مالک دے دربار اچ مناجات کیتن میں تاں پہ پڑھدان جو تُسے سنے نالے لوگو اللہ دی قسم و لفظ سننا دعا دے ہاتھ بلند کر کے آدھے انت ربی اذا زعمت من الماء وقوتی اذا اردت طعاما اے میرا پروردگار پیاسا ہوا پانی دا انتظام کرن والی تیری ذات ہے وقوتی اذا اردت طعاما پروردگار میں بھوکا ہوا من سیر کرن والی تیری ذات ہے آدھے میں یہ لفظ سنن جو میں کیا ڈٹھے کنویں دا پانی ابلنا شروع ہوئے وہ ڈول باہر آگئے اس نوجوان نے وہ ڈول پکڑے ریگستان دی طرف رخ پھیرے اس ڈول جو موجود مشروب نوش کرنا شروع کیتا آدھے میں بھی تا پیاسا ہوں میں قدم بدھائن جو پانی منگا آدھے میں قریب آیا میں کھیچتا ہوں اے عبد سالے مہربانی کر اس پانی جو میں نے بھی کچھ عطا کر آدھے ویڈا کریمہ میں کچھ منگیا ہے وہ سارا ڈول عطا کی سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے جدہ میں ڈول پکڑے دے میں ڈٹھائے نا میرے ذہن اجتہا اس ڈول اچ کنویں دا پانی ہو سی مگر سبحان اللہ اس کنویں دا پانی نا ستو تے شکر دا شربت ہا آدھے پورے سفر حج اچ میرے تے پیاس غالب نہیں آئی پورے سفر حج اچ میں پانی دی ضرورت محسوس نہیں ہوئی آدھے میں وہ مشروب پیندہ رہا وہ نوجوان میری اکھی تو جھل ہو گیا میں وقت دعا منگی میرا مالک کوئی ایسا سبب پیدا کر جو میں اس جوان بھی شرف ملاقات نصیب ہو جائے سارے رستے تے دعا منگدا آیا جدہ میں حرم کعبہ اچ داخل ہویا میں ڈٹھائے اوہ جوان طواف کعبہ اچ مصروف سبحان اللہ مجلس اچ ہر سٹائل دے بندے ہوندے جی کئی مجلس ویکھن آندے کئی سنن آندے کئی ثواب دیاں بوریاں لے ویندے کئی الٹا گناہ نال لے ویندے ہیں جی ساریاں کیٹیگریز ہوندیاں لیکن میری تقریر میری گفتگو صرف محبان معصوم دی خدمت چے اللہ دی قسم اگلا جملہ سننا اے شخص آدھے میں طواف کعبہ شامل ہویا او صلاة طواف اس نوجوان ادا کی تھی میں نماز طواف واسطے آیا جو نوجوان چلا گیا میں اول اٹھائی حرم کعبہ دہلیز کعبہ دے سامنے میں بیٹھ گیا میرا مالک میں اس وقت تک تیرا پاکیزہ حرم نہ چھوڑے سا جب تک میں اس نوجوان دی معرفت نصیب نہ ہو جائے سبحان اللہ خصوصاً سادات کرام جڑے مجلس تشریف لے ہو تو آڑے جدہ تذکرہ پہ کرے نا اللہ دی قسم وعدے جدن ادھی رات گزریے تا نواز تحجد دا وقت ہوئے ہوا نوجوان جیندہ پہلا قدم حرم کعبہ چاہے ہر طرف تو صدائیں بلند ہوئیں مرحبا مرحبا یبن رسول اللہ لوگ آکے یبن رسول اللہ میں سمجھ گیا اے نوجوان عام جوان تا نہیں یہ تا رسول دا فرزند ہے یہ تا کوئی فرزند رسول ہے لیکن پتہ تا لگے یہ کیڑا فرزند رسول ہے آدھے میں وہ منظر نہیں بھلدا جد لوگ میرے امام دے استقبال واسطے دائیں بائیں کوئی دامن عبادہ بوسا کوئی حضرت دے مبارک ہتھاں دا بوسا کوئی فرزند رسول دے پیرہ دا بوسا ادھے خدا قسم میں مقربین امامت جڑے لوگ ہن میں انہاں جو ایک بزرگ دا دامن ہلا کے پوچھے او بندے خدا کم از کم من بھی دست سی اے عزت تے عظمت والا جوان ہے کون اس بزرگ نے آدم میرے طرف اپنا منہ پھیر کے آکھن لگا کیا تو نہیں جاندہ یہ عام جوان تا نہیں یہ میرا ستواں امام امام موسیٰ کاظم اللہ اکبر اللہ اکبر سامعین محترم میں
ظاہر ہے کئی واقعات ایسے ہوندے جڑے کثرت نال مجالس وچ نقل ہوندے اور پھر مومنین انہاں تو آگاہ ہوندے شاید میرے سامعین پہلے بھی آگاہ ہون لیکن انہاں واقعات نال یقیناً ایمان وچ اضافہ ہوندے محبت عقیدت امامت و عصمت نال ودھیاں اور میرے محترم ہاں لوگ امام دے دور وچ بھی ایسے لوگ ہیں جنہاں دعوی امامت کیتے جی عبداللہ افتح نے بھی دعوی امامت کیتے مگر امامت دی شناخت محبان اہل بیت نو معلوم ہے لہذا ہر دور اس شناخت پرکھ دے گئے جو حق دا امام کون اور نہیں فرمایا میرے محترم میں سمجھدا دور دے تقاضے بھی سمجھدا یہ وجہ ہے ہر دور او قسوٹی او معیار محبان اہل بیت کول ہاں جس تے پرکھ دے گئے جو حقیقی اور سچا وارث رسول کون ہے نیشہ پور دے مومنین اکٹھے ہوئے ہیں جی نیشہ پور دے مومنین امام جعفر صادق علیہ السلام دی شہادت تو بعد ایک صلوات اور پڑھو نا معصوم دی شہادت تو بعد نیشہ پور دے مومنین اکٹھے 30,000 دینار 50,000 درہم 30,000 دینار 50,000 درہم کچھ لباس بھی ہیں انہاں اکٹھے کیتے مال امام خمس دی صورت علی ابن احمد ایک مومن نو منتخب کیتا نہیں جے خمس امام برحق تک پہنچا پوری توجہ رہے میں تے رک گیا ایک جملہ آکھنا چاہنا محاسبہ مجلس امام موسیٰ قاظم دے صدقے ہر بندن کرنا چاہیے نیشہ پور دے شیعہ انہاں مال امام جمع کر کے امام تک پہنچائے کیا تو میں بھی مال امام دا حساب کر رہے ہیں یا نہ کیا اموال خمس دا حساب اس وقت کیا میری بھی کوئی سالانہ تاریخ ہے جس تے میں حق کے اولاد زہرا دا حساب کرے نا سر تا ہلاؤں میرے میری قبلہ ناراض نہ ہونا شیعت خاندان دنا نہیں ہے شیعت سیرت تے کردار دنا ہے شیعت کردار دا نام ہے شیعت سیرت دا نام ہے اوصاف دا نام ہے نظریے دا نام ہے بات لمبی نہ ہو جائے میں عرض کر رہا کہ نیشہ پور دے محبان اہل بیت جمع ہوئے مال خمس 30,000 دینار 50,000 درہم کچھ لباس اتنے ایک بڑی لطف والی بات ان 30,000 دینار سونے دے دینار ہوں دے تے چاندی دے درہم تو اندازہ کرو اس وقت تو کتنی رقم بڑھ سر ہلائی رکھو نا ہم کوئی تھوڑا دیا میرے جی مگر بڑے خلوص نال انہاں کٹھے کیتے ہیں جو امام تک پہنچائے وجن اموال خمس ایک مومنن پتہ لگے جو امام دا مال اکٹھا ہو رہے مال امام تک لے کے علی ابن احمد جا رہے سبحان اللہ میرے بھائی کروڑوں سلام ایسی باعظمت مومنانا اس حساب کی تے ایک درہم جڑا دا مال خمس بڑے ایک درہم لے کے ایک سود دا کتیا ہویا کپڑا سود دا کپڑا چھوٹا جیا مختصر جیا پورا حساب کرن دے بعد وہ کپڑے دا ٹکڑا ایک درہم لے کے علی ابن احمد دے دروازے تے دستک دیتی میں سنے تو امام دی خدمت جا اللہ اکبر امام نادے بالکل ٹھیک میں میرے کول اموال امام میں امام تک پہنچاؤں واسطے جا رہے ایک درہم کڈیا سے امام نادیے اے میری طرفوں بھی یہ مال امام تک پہنچا کئی بندے میں دیکھ رہا ہوں تاجے بیٹھے ہیں بھائی ایک درہم دی کیڑی ویلیو ہے
ایک درہم دی کیا حیثیت؟ علی ابن احمد بھی تعجب نال آکھن لگے مومنہ ایک درہم دی کیا حیثیت ہے امام دی نظر ہے؟ وہ کیا دی ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کدی حق تو حیا نہیں کرے گا۔ حق تھوڑی مقدار جو ہے یا چوکھی مقدار ہے؟ یہ حق ہے، میں امام تک پہنچانا چاہنی، میری طرف وہ چھوٹا جیا کپڑا جڑا میں اپنے ہاتھ نال تیار کی تے بھی امام دی خدمت پہنچا۔ قبلہ ہون 30,000 دینار، 50,000 درہم اور کچھ کپڑ لباس، اس مومنہ دا ایک درہم تے اس مومنہ دے طرفو ایک کپڑے دا ٹکڑا، یہ ہن اموال خمس۔ مومنین نیشہ پورا کٹھے ہوئے، انہاں کیا امام صادق دی ہوگی شہادت، بعد کئی بندے ہو رہے جنہاں دعوی امامت کیتے، اور پتہ کیوں لگے جو حق دا امام کون ہے؟ انہاں کیا پتہ ہے لگن دا بڑا سوکھا طریقہ، 70 سوال لکھے، کتنے؟ تے ہر سوال واسطے نہ قبلہ انہاں علیحدہ ورق، علیحدہ کاغذ، 70 ورق تے، ہر ورق تے ایک سوال لکھے، سیل بند کیتا ہے، وہ تو مہر لائی دیں۔ علی ابن احمد نوادن اے مہر شدہ سوالات لے جا، امامت دا امتحان، امامت دی شناختے ہے، آکھ اے مہر ترٹے بھی نہیں تے سوال دا جواب بھی لکھیا جائے۔ ان دسو بلا جڑا کوڑا امام ہو سی، جڑا جھوٹا امام ہو سی، بولو تو صحیح آپ کیڑا سونا ہونا طریقہ ہونا کیا بھائی عام بندے دے وش دے روگ اے ہوا کر سکتے جڑا مسند رسالت دا سچا وارث ہوئے۔ وہ 70 سوال اور اموال خمس لے کے علی ابن احمد آگیا، سبحان اللہ۔ ایک بندے نال ملاقات ہوئی، امام صادق تو بعد جڑا منصب امامت تے ہے امام، میں اس نال ملاقات چاہنا، اسا کہ بالکل عبداللہ یافتہ امام ہے، میں ملاقات کراؤں۔ وہ آگیا، اسا کہ ملاقات صرف خالی تا نہیں، اسا امامت دی شناخت واسطے نیشہ پر دے مومنین آکھے اے مہر بند سوالاتن، اگر انہاں دے جواب بغیر کھولے عبداللہ افتہ لکھ دے، میں پورے اموال خمس بھی ادا کرے شاہی دے ہاتھ بیعت بھی کرے۔ ہون دسو بلا تو سج میں چپ کر گیا، انہیں اوہی چپ کر گیا، انہاں کہ بلا ایک کوئی ہوں کو کرن والی گل ہے۔ ظاہرین بیچارہ مایوس ہو کے اس دے گھر جو باہر نکلے ہیں، لطف آوے سی مومنین نو اگلا لفظ سن کے خدا جان دے، میں آپ جتنا لطف لے میں سمجھدا سارے مومنین بھی اتنا ہی لطف لیں، مایوسا پریشانا جو میں امام برحق نال ملاقات ہو جائے، جدہ گلی دے موڑ تے پہنچے دعا دے ہاتھ چائے، میرا اللہ میں امام برحق دی معرفت عطا فرما۔ فوراً ایک شخص آیا ہوں کندھا ہلا کیا کہ پریشان نہ ہو، تین امام برحق بلا رہے ہیں۔ تین امام برحق بلا رہے، تیرا نام علی ابن احمد؟ جی میرا نام علی ابن احمد۔ فرمایا امام موسیٰ کاظم تن یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، والفق تا اتھائیوں ہو گیا اسنا بھئی جڑا میرے نام تو بھی واقف، جس مقام تے کھڑا اس مقام تو بھی واقف۔ اس شخص نال پہنچے، سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے محضر السلام کیتا سی، بات پوچھن دی دلوڑی نہیں پئی۔ امام نے جواب سلام تو بعد مختصر ضیافت فرمائی اور فرمایا علی ابن احمد او جڑے نیشہ پور دے مومنین سوال بھیجے اننا، انہاں دیا مہرہ تروڑ کے ویک میں انہاں دے جواب تحریر کر چھوڑے، میں انہاں دے جواب لکھ چھوڑے، 4-5 سوالات کھولے میرے پاس دھیان ہے، وہ ڈٹھا انہاں دے مفصل جوابات 7ویں امام نے اپنے ہاتھ نال تحریر فرمائے ہیں، قدمہ تے جھن پہ
اظہار عقیدت و محبت کیتا مولا دی بارگاہ شکریہ ادا کیتا مولا فرمایا علی ابن احمد میں باقی اموال دی ضرورت نہیں او جڑا ایک درہم مومنہ بھیجے نا کدی بھائی نیشہ پر توان موقع ملے زیارت اور یقیناً ملے اسی مومنین نو اس مومنہ دی مرکت تے ضرور وینا شتیتا نام ہے اندہ جی شتیتا مومنہ دا نام ہے فرمایا اس شتیتا دا دیتا ہویا مال خمس ایک درہم تے ان دی طرف بھیجے آیا میرا گفٹ تے تحفہ او میں دے دیتے ہیں باقی 3000 دینار لے جا 50,000 درہم بھی واپس لے جا میں نے نا یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد والے اجھے گل تے اگلی ران دیئے تھکے تو نہیں بیٹھے اچھا سبحان اللہ میں آپ پہ وقت لطف آونجے تو میں پڑھی رکھتا ہوں میں بولو آئندہ ہے نا وہ کتنا پڑھی گیا ہے مجمع بور نہ ہو جائے اللہ تو سلامت رکھے مولا فرمائے درہم دینار دی میں لوڑ نہیں ادھے مولا اموال خمسن فرمایا سا مومن تو خمس لیں دے بیوان تو خمس نہیں لیں ہے مولا مومنن فرمایا نہیں تو واپس ون یہ اموال لوٹا دے علی ابن احمد آدھے جد میں واپس آیا ہوں سارے افتحی المذہب ہو چکے ہیں توجہ فرمائی وہ نظریہ بدل چکے ہیں تاہی امام نے انہوں دا مال خمس واپس کر دیتا تے مومنہ دا ایک درہم بھائی جان تے او سود دا کپڑا چھوٹا جیا رکھن دے بعد سبحان اللہ امام نے 40 درہم اپنی جیب چکڑیا 40 درہم علی ابن احمد نو عطا فرمایا علی ابن احمد یہ 40 درہم لے جا اے میری طرف اس مومنہ نو دے دینا تے آکھنا 16 درہم اپنی ذات تے خرچ کرنا 24 درہم راہ خدا صدقہ کرنا اور والے امام نے ایک راز بھی دسیا ان کیوں فرمایا فرمایا ان دی زندگی دے 19 دن باقی رہ گئے تیرے ونجن دے بعد مومنہ 19 دن زندہ رہسی ان دی ضروریات واسطے 16 درہم کافی ہے اور باقی درہم آکھنا رائے خدا صدقہ کر موت تو بعد صدقہ کام آسی سبحان اللہ میں تے رک گیا ہے غرض کرنا چاہ رہے ہیں نماز وحشت قبر دا درجہ بھی بعد ہی چاہے سب تو پہلا درجہ مرحوم دے سال ثواب واسطے صدقہ کرنا میں سمجھا سکیا لوگ نماز وحشت قبر ٹھیک ہے وہ بھی درست ہے مگر سب تو عمدہ عمل خیر مرحوم واسطے راہ خدا خیرات کرنا ایسی روایات نو عام کرنا چاہیے جنہ دا شریعت حکم دیتے توجہ فرمائیے نا اپنے کولو گھڑ گھڑ کے عمل بناؤں دی بجائے جڑے اعمال دا حکم آل محمد نے فرمائے کوئی دنیا تو چلا جائے ان دے دوستان رشتہ داران ان دی اولاد میں چاہیے صدقہ کرن صدقہ جتنا راہ خدا صدقہ کیتا جائے امام فرمایا یہ 24 درہم راہ خدا صدقہ کرنا قبر چی صدقہ کم آسی برزخ چی راہ خدا خیرات کم آسی سبحان اللہ اور پھر امام گھر گئے اور اپنے کفن جو ایک ٹکڑا امام نے علی ابن احمد نو عطا کر کے فرمایا میری طرف ہوئے شتیتا نو آکھنا جڑا میں اپنے کفن دا ٹکڑا عطا کر رہا تیرے کفن اے میرا عطا کردہ ٹکڑا ضرور شامل ہوگا اور خدا جاندہ نے میں اکھی نال پڑھے جو میرے امام فرمایا اے جڑا کفن تیار ہوئے نا اے میری ہمشیرہ حلیمہ نے اپنے ہاتھ نال تیار فرمایا اللہ اپنے مقدرات عصمت دے ہاتھ دا تیار کیرتا ہویا کفن امام نے اس مومنہ نو عطا فرمایا تو جڑا اگلا جملہ قابل غور ہے
امام فرمایا علی ابن احمد اطلاع نہیں کرنی باقی لوگاں نو نہیں دسنا اے او مومنہ اس عظمت دی مالک ہے اندہ نماز جنازہ میں آپ پڑھے سا اندہ جنازے میں آپ شرکت کرے سبحان اللہ اور مومنین کرام تر علی ابن احمد آدم امام دی دسی ہوئی خبر دے مطابق جدہ اس مومنہ دی وفات ہوئی اور جنازہ لے کے ایسا نماز جنازہ واسطے آمادہ ہو رہے ہیں اجا صف بندی نہیں ہوئی جو میں ڈٹھے ایک گھوڑ سوار دور تو نظر آیا آدھے میں قریب آکے ڈٹھے تو وہ میرا ستواں امام موسیٰ قاسم سبحان اللہ اور امام نے فرمایا علی ابن احمد میری آمد دی اطلاع نہ کرنا ہاں میرے ٹور ونجن دے بعد مومنین نیشہ پرنو میرے سلام پہنچانا اور فرمانا جیندہ کردار اس مومنہ جیسا اسی میں ہر اس مومن دے جنازے شریک مومنین گرام اندمانے اہل ایمان دی غمیچ بھی معصوم شرکت فرمے دے اور اہل ایمان دے خوشی دے فنکشن اور پروگرامات بھی معصوم شرکت فرمے دیں مگر میں طالب علم گزارش سے کرنا چاہنا اپنے فنکشن اور پروگرام ایسے انداز منعقد کر کیوں نہ پروگرام آئے معصوم شرکت کرن دے قابل ہو جائے آپ دس جتے شریعت پیغمبر دا قتل ہوئے جتے یوسف زہرا دے آبا و اجداد دے احکام نو پامال کیتا جا رہا ہوئے جتے حلال و حرام دی تمیز نہ ہوئے اس پروگرام اچ معصوم شرکت نہیں فرمے دے معصوم اس پروگرام اچ شرکت فرمے دیں جس پروگرام تے رحمان بھی راضی ہوئے آل محمد بھی راضی اللہ پاک کن جزائے خیر عطا فرمائے سامعین محترم میں امام علی مقام دی سیرت تک جملہ استنال متصل کرنا چاہ رہا ہوں ظاہر ہے ہر معصوم دی مظلومیت دے الگ الگ انداز ہے امیر المومنین دی مظلومیت دا اپنا انداز امام مجدبہ دی مظلومیت دا الگ انداز امام حسین علیہ السلام دی مظلومیت دا الگ انداز میرے ستویں امام دی مظلومیت غربت دا اپنا انداز ہے جو امام نو 4 قید خانے اچ منتقل کیتا گیا 4 قید خانے میں مسائب نہیں پڑھ رہا میں فضائل پڑھ رہا اور سامعین محترم ظاہر ہے اس غریب دے فضائل بھی مسائب ہے اور مسائب تو پھر مسائب ہوئی 4 قید خانے اچ کے بعد دیگر حضرت منتقل فرمایا گیا کیا سبب آئی جو حضرت میں پھر اگلے قید خانے مورخین لکھے داروغہ زندان اس مظلوم سید زادے دی سیرت تو اتنے متاثر ہوئے دیانے خط لکھ دے ہن ہارون اسا اس بے گناہ مظلوم سید زادے نو اپنے زندان اس تو آگے قید نہیں رکھ سکتے جس دی زندگی زندان دے اندر صرف عبادت خدا اچ بسر ہو رہی دن روزے نال رات عبادت خدا اچ بسرہ دا دروغہ تا دے کہ میں پوری کوشش نال میں کن لائے میں توجہ کی تھی ہو سکتے بد دعا پہ کرے دا ہوئے میرے واسطے حاکم واسطے کسے واسطے بد دعا کر رہا ہوئے ادھے میں بارہا کوشش کی تھی مگر سجدہ خدا سر رکھ کے اے مظلوم ہیوں کو جاکھ رہا میرا اللہ میں تیرا شکر گزارا مدت تو خواہش آئی کوئی خلوت تنہائی دا مقام ملے جتھے میں رج کی تیری بارگاہ راز و نیاز کر سکا میرا مالک میں تیرا شکر گزارا تو میں خلوت تنہائی دا مقام عطا فرمایا سبحان اللہ مومنین کرام چاہتی ہے حکومت قتل امام نو چھپا دے وے کئی حربے کیتے کئی ہتھ گنڈے استعمال کیتے ایک دفعہ فائشہ عورت نو بھیجے
ہر ہوچا گنڈا استعمال کیتا نے، لیکن سبحان اللہ امام دے کردار دی عمدگی اور بلندی ہائی گئی ہائی تفاشا ہائی جدہ ولی عابدہ بن چکی. یاد ہے نا مومنین نوے اور قبلہ میں تاریخ دے دو ورک ملا کے عرض کرنا چاہ رہے ہیں. زلیخا حضرت یوسف نو تنہائی و خلوت آخری ہے. یوسف خلوت ہے، تنہائی ہے، اپنے ہاتھ بدھا تیرے ہاتھ کتنے خوبصورتن. اللہ دے نبی جواب اچ فرمایا اے میرے نہیں میرے کول امانتن، انہاں دا مالک کوئی ہو. یوسف ایک دفعہ آنکھ اٹھا کے میرے پاس سے ویکھتا صحیح تیری آنکھی کتنی خوبصورتن. او نوجوانوں یہ میسج اور پیغام وصول کرنا. اللہ دے نبی جواب اچ فرمائے دن اے اکھی میریاں نہیں میرے کول امانتن، انہاں دا مالک کوئی ہو رہے. سبحان اللہ. ہمت بہی وہم بہا لولا را برہان ربے. اللہ دا قرآن آدے زلیخا ہر شیطانی حربہ استعمال کیتے مگر یوسف دے سامنے اپنے پروردگار دی برہان ہائی. ہر شیطانی حربے نو ناکام فرمایا. بالآخر اللہ دے نبی نے فرمایا زلیخا خلوت و تنہائی تے سب تو پہلا اقدام کیتے انہاں بتاں تے چادر پھیلائی. کیوں؟ جواب چاہ دیئے میں انہاں دے سامنے سجدہ کر دیا، میں انہاں دی عبادت کر دیا. سبحان اللہ. اللہ دے نبی دی آنکھی وس پئیاں. فرمایا تن بتاں تو حیا ہوندے، کیا میں یوسف نو احکم الحاکمین تو حیا نہ ہوئے. قبلہ قرآن گواہ ہے زلیخا نے ہر کوشش کی تھی مگر اللہ دے نبی نے اپنی عصمت و عفت نو بچا لیا. مگر زلیخا دے کردار اچ کوئی تبدیلی نہ آئی. میں عرض کی تے تاریخ دے دو باب ملا کے اپنے امام دی عظمت دا جملہ آکھنا چاہ رہے ہیں. معصوم دی عظمت دا جملہ. مومنین کرام اس فاحشہ عورت نو زندان اچ بھیجا گیا امام دے دامن عصمت میں داغدار کرن واسطے. سبحان اللہ. حضرت یوسف بھی اللہ دی حجتن معصومن اور میرا ستواں امام بھی معصوم امام ہے. سبحان اللہ. مگر فرق یہ ہے یعقوب دے فرزند اور جعفر صادق دے فرزند دے فرق یہ ہے. جدہ زلیخا نے حملہ کیتا یوسف نے اپنے کردار نو بچایا مگر زلیخا دے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی. جڑا ایسا کرے اس نو یوسف آدن، جڑا فاحشہ دے کردار نو عابدہ دے کردار اس بدل دے اس نو جعفر صادق دا فرزند موسیٰ کاظم. ماشاءاللہ. میں آخری جملہ آپ کے اپنے بہت پیارے بھائی شاہ صاحب قبلن دعوت خطاب دینا کہ ان میرا خیال ہے تو سمیت تو بھی اکے بیٹھے ہو سو جو ڈھیر سارا ٹائم ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ساتھ خیر آئے بعد ہی چھو نا یہ جڑے فرنٹ سیٹ آڑے تی بیچارے ماشاءاللہ. یہ نعرہ تا دلیل ہے میں گھنٹہ کھور بھی پڑھ سکتا. اچھا اساگے اشعاری آئین ہون واتی جنہوں اٹھ کے وقت ٹور ہوئے. اللہ پاک کن جزائے خیر عطا فرمائے. بس بھائی میں آخری بات کر رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے جو یہ بصرہ دا قید خانہ نسبتاً ذرا وسیع قید خانہ مگر بغداد دے قید خانے بڑے تنگ و تاریکا. خصوصاً سندھ بن شائق دا زندان بہت تنگ قید خانہ. علماء لکھے ہیں دے قید خانے دے اندر لوہ دیاں سلاخاں اتنیاں دراز ہیں جو میرا امام اپنا قد سدھا نہ کر سکتا. مگر بصرہ دے قید خانے میرے امام نے فرمائے کہ بصرہ دے قید خانے میں روحانی اذیت ہوئی، بغداد دے زندان میں جسمانی تکلیف ہوئی. مولا اوکے میں فرمایا بصرہ دے قید خانے دے ہمسائج گویہ لوگاں دا گھر آ انہاں دے گانے بجاؤن دی آواز میری روحانی اذیت دا باعث بنی.
یہ لفظ میں تاریخ پڑھن تے میں عرض کیتا ہے میرا مولا تو ہمسائے گانے بجاؤن دی آواز برداشت نہیں کر سکیا تیریاں مظلوم دادیاں ہن شام دے بازار ہن لوگاں دا رشا ڈھول وگدے پیان گویا عورتاں گانے بجا رہی ہیں کچھ کمینے ایسے ہیں جڑے ہاتھ ودا کے آدھے ہیں او باغی دی وڈی بہن اجرکم اللہ سوائے اس غم دے دنیا دے کسے غم وچ نہ رہو ظاہر میں شاعر نہیں پڑھنی میرے برادر محترم پڑھسن میں 3 لفظ صرف مسائب دے پڑھنا چاہنا خانوادہ اہل بیت جو 3 پاکیزہ جنازے ایسے جڑے کافی دن دھوپتے پہ رہے کئی بندے شاید جی میرے نال متوجہ نہیں ہوئے میں آکھے 3 جنازے دھوپتے پہ رہے پہلا امام محمد تقی علیہ السلام دا جنازہ دوسرا جنازہ جن دی مجلس تے آیا بیٹھے جن دیاں 37 اولادان جنازہ چاون واسطے مزدور بلائی اجرکم اللہ اللہ پاک توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے تے تیسرا جنازہ جڑا کافی دیر دھپتے پیارے ہیں او بطول دلال حسین دا جنازہ 10 محرم کٹھائے چند زہرات بزرگوں ایک رات گزری ہے 11 دے ڈھل دے دوپہر بھیڑا بھیرا دی لاش تے آئی میں پھر آدھا میں آکھیا 11 دے ڈھل دے دوپہر بھیڑا بھیرا دی لاش تے آئی جے سن دے پہ ہو تو میں آکھاں کائنات اچکائی بھین انج بھیرا دی لاش تے نہیں آئی جے میں علی دی دھی بھیرا دی لاش تے آئی اگلا لفظ بھی آکھاں اللہ دی کائنات اچکائی بھین انج بھیرا دی لاش تو نہیں اٹھی میں تاکہ نہ اٹھی سچ سننا چاہنا اٹھی نہیں اٹھائی گئی سادات معاف کرے سو اٹھائی گئی ہے تو لباس دے رنگ بدل گیا فرات دو منہ کر کے آتی اسی غازی ویر آ بہن شام پہی بھئی تھی اجرکم اللہ راہ کھل گئے فوجان دے پہرے ہٹ گئے دی میں پھر آکھ دینا اللہ پاک کوڑے آنسو قبول فرمائے میں اگلا لفظ پڑھنا چاہ رہے ہیں راہ کھل گئے فوجان دے پہرے ہٹ گئے قافلہ کوفہ چلا گئے سادات مومنین بنو اسد سے لوگ اکٹھے ہوئے انہاں کیا بڑی ندامت شرمندگی ہے قیامت والے دن حسین دی اممہ پچھے چاہ تو آڑے ہمسائچ میرا پترہ دھرے ہے حل میں ناصر رہی ایسا نصرت واسطے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیا اسباباً علماء دے خیالات الگن میں نہیں اس سے باعث کرنا چاہتا کیا وجہ ہی نہیں آ سکے مگر ندامت ہوئی نہیں آدن یہ پچھے شاہ بطول جو میرا حسین کلہ مریدہ رہے پتہ نہیں راہ بندن فوجان دے پہرے ہن کیوں نہیں آ سکے ایک بین آدن آؤ کم از کم مقتل اجلاشاں تا دفنائیے انہاں ہتھیار چاہے دردمندہ لاشاں دفناون واسطے تیار ہوئے بنو اسد دیاں مستورات جدہ نٹھے انہاں پوچھے تو سا کدے جا رہے ہو انہاں کیا سا مقتل لاشاں دفناون واسطے مستورات برکے پائے چادرہ لیاں مومن مرد پوچھ دن تو سا کیوں آ رہی ہو وے کیا دیا نسا سنے کلہ نہیں آیا بھیڑا نہ لائیے سبحان اللہ مقتل کربلا کل مومن نہیں آئے بنو اسد دیاں عورتاں نہ لائیاں کربلا مقتل حیران کھڑن پریشان کھڑن دعائیں پہ منگ دیان میں ڈالاؤ کوئی سبب جوڑیا پتہ لگیا جو ایک دیا لاش ہے سبحان اللہ جی میں لگتا فاقہ میں ہر بندے تو ایک سوال کرنا چاہنا بدن دی شناختوں دیئے سرنال جواب دے انہیں میں نہیں میں نا سرنال تاہن کوئی نام مومن دعائیں پہ منگ دیان میں ڈالا کوئی سبب جوڑیا پتہ لگیا جو ایک دیاں لرش
یہ دعائیں پہ منگ دیان جو دور تو دھوڑ پھٹیا حقل آئیے لوگو ٹھہر جاؤ میں سجاد آگیا علماء لکھیا ہے باکر دا بابا پھپیاں بھیڑا دھیاں نو کئے منزل تے باکے موجزے نال کربلا آپا سمجھائے جلاش دے بازو کوئی نہیں میرے چاچے غازی دلاش حقل مار کے آدھے آئین بنو اسد آلیو جیدے سینے چبرچی لگی ہوئی ہے میرا اکبر بھیرا رو کے آدھے آئین مومنین جائے لاشتے زیادہ پتھرین میرے غریب آبے دلاش اجرکم اللہ تواڈی محبت تو صدقے جی میں نہیں وقت نہیں میں آخری جملہ پڑھ کے دعا پھر دینا علماء لکھے آئے پہلے صحابہ نو دفنایا ہے سوات ہاشمی جوانا نو دفنایا ہے سب تو آخر غریب بابے دلاشتے آئے نا سجاد دیا ڈھائی بلند نہیں نا حقل مار کے آدھے آئے نا بنو اسد آلیو میں تھے منت لاؤ کوئی مسلح لے آؤ مومن ہاتھ بن کے آدھے آئین مولا کائلاش واسطے نہیں منگیا ہم بابے واسطے کیوں پہ منگ دے ہو آدھن بیکھو تو صحیح میرے بابے دلاش تے گھوڑے بھج گئے میرے بابے دی سینے دیا ہڈیا پوشت نال پوشت جوڑ سینے نال مسلح بچھائے جوانو میں آدھرانا پتہ نہیں کیڑے جگر نال بابے دلاشا جمع فرمائے رو کے آدھے آئین بنو اسد آلیو میں تھے منت لاؤ میری مدد کرو ہمیں بابے دلاشا دفناؤ مومن آئین ایک پاسیو بنو اسد مومنہ پکڑے آئے بائے پاسیو سجاد پکڑے آئے جنہ بندہ ہنتا ہی نہیں رو سگیا سجاد دیا ڈھائی بلند ہوئین پوچھ کیڑے ویلے جدہ نور دی ہماری لتھی ہے رو کے آدھے آئین بنو اسد آلیو کانڈ کر ونجو میرے دفنہ منا لے آگئے علماء حیرانن پتہ نہیں نجف جو بابا علی آیا ہے اللہ جانے بکیا جمعہ زہرہ آئی ہے آدھن کانڈ کرونیو میرے مددگار آگئے اللہ تن کربلا دی زیارت نصیب فرمائے ہر آنکھ جڑی رو رہی ہے میں دعا پیا کرے نا یا اکھیاں آپ ون روزہ سید و شہدات لفظ پڑھے نا سجاد بابے دلاشا دفنائے تعویز قبر بند فرمائے والانگلی شہادت نال یا جملہ لکھیا ہے کیڑا حاضا قبر الحسین ابن علی الذي قتلوه عطشانا غریبا لوگو اللہ راسی دی قبر جڑا بہد دریا تے تشا مری گی ہے ہو جے دیا بھیڑا دھرویاں دے دیا رہیاں آدھی آئی نامار میرا تشا بھیرا